شخص تھا، بہت مالدار تھا، اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس کے بھتیجے تھے، اور بھتیجے دولت کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک بھتیجے نے وراثت کی لالچ میں اپنے اس امیر چچا کو قتل کر دیا، لاش اٹھا کر دوسرے محلے میں ڈال دی تاکہ کسی اور پہ شک ہو۔ اب یہ قاتل بھی خود تھا اور خود ہی مدعی بن گیا، دعویٰ کر دیا کہ میرے چچا قتل ہو گئے۔ اب اس دور میں یہ فورینزک سسٹم اور یہ سسٹم تھا نہیں، لہٰذا قاتل کو ڈھونڈا جائے، مجھے انصاف دلایا جائے، خود ہی دعویٰ کر دیا مار کے۔ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، ایک کہتا میں نے نہیں قتل کیا، فلاں نے کیا، وہ کہتا نہیں اس نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو گیا، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں شروع ہو گئیں۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ عرض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ یہ آئے تھے کہ قاتل کو ڈھونڈو، آپ نے ایک اور حکم سنا دی اللہ کا، گائے ڈھونڈو۔ وہ قاتل کا اس کی انویسٹیگیشن سے گائے سے کیا تعلق ہے؟ گائے تلاش کرو، ہم نے قاتل تلاش کرنے کا کہا، یہ کہہ رہے ہیں گائے تلاش کرو۔ قاتل کی تلاش کا گائے کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ سوچ کر بنی اسرائیل بڑی بے باکی سے بولے اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اب یہ ایک گستاخی ہے کسی بڑے کی شان میں، کسی سینئر کے سامنے اس طرح کی بات کرنا، اللہ کے نبی کے سامنے اس لہجے میں بات کرنا، یہ بڑی گستاخی کی بات ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا حلم دیکھیے، صبر دیکھیے، قوت برداشت دیکھیے، نرمی دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے اتنی بے باکی کی، اس کے باوجود آپ نے نرمی سے ان کو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں کیوں مذاق کروں گا؟ میں کوئی جاہلوں میں سے ہوں؟ میں مذاق کروں گا؟ جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں، نہیں، مذاق مسخری کرنا جاہلوں کا کام ہے، میں کوئی جاہل تھوڑا ہی ہوں کہ تم سے مذاق کروں؟ میں تو خدائی حکم تم تک پہنچا رہا ہوں، اس حکم کو سنو، اس پر عمل کرو۔ اب حکم کیا تھا؟ گائے ذبح کرو۔ اب کوئی بھی حکم ملا تھا نا، چپ کر کے عمل کر لیتے، کوئی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، بس بات کلیئر ہو رہی تھی، کام ہو جاتا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ سوال پوچھنے شروع کر دیے، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے پوچھیں کہ ہمیں بتائے کیسی گائے ہو، یعنی کس قسم کی گائے ہو، وضاحت کر دی جائے۔ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، فرمایا وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بالکل کم عمر ہے، بلکہ درمیانی عمر کی گائے ہو۔ اب پھر نیا سوال کر دیا، ما لونہا، یہ رنگ کیسا اس کا؟ اب اللہ کی خدمت میں جب آپ عرض کیجئے رنگ بتا دیں کس رنگ کی ہونی چاہیے، حکم ہوا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، پیلے رنگ کی، ڈارک یلو کلر کی گائے ہونی چاہیے، گہرے پیلے رنگ کی گائے ہو، ایسی گہرا پیلا رنگ ہو دیکھنے والوں کو خوشی دے، دیکھ کے خوشی ہو۔ اب یہاں دو باتیں ارشاد ہوئیں اس حکم میں کہ گہرے پیلے رنگ کی گائے ہو، اور ایسا پیارا رنگ ہو گہرا پیلا کہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے۔ اب یہ سن کر بنی اسرائیل نے ایک اور سوال کر دیا، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے واضح بیان فرما دے گائے کیسی ہو، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ اب یہ تو معلوم ہو گیا گائے کس قسم کی ہوگی، اب اور بھی اس کے اوصاف بتا دیں تاکہ ہم اسے اچھی طرح پہچان لیں۔ اس سوال کے ساتھ بنی اسرائیل نے بس ایک اچھا کام کیا کہ ان کے منہ سے نکل گیا انشاءاللہ،
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ جب انشاءاللہ کہا نا، اب کو تھوڑی بچت کی صورت بننی شروع ہو گئی۔ ارشاد ہوا کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ اب ان کو تسلی ہو گئی، کہنے لگے الآن جنت بالحق، اب آپ بالکل صحیح ہیں، آپ صحیح بات کی آپ نے۔ گائے کی جو قسم ہے، اس کا رنگ ہے، تمام اوصاف وغیرہ تفصیل سے ہمیں پتہ چل گئے ہیں۔ چنانچہ اب انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر یہ واقعہ ہوا، اور دوسری طرف ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گائے کا بچیا تھی، گائے کی بچیا تھی، ننھی سی جو عمر کی گائے ہوتی ہے، اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں، یوں کر کے جنگل میں چھوڑایا۔ اور اے اللہ، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے، یہ بچیا اسے عطا کر دی جائے۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو ماں نے بتایا کہ بیٹا، تمہارے ابو نے یوں ایک بچیا جنگل میں چھوڑی تھی، جاؤ اس کو تلاش کرو۔ یہ نوجوان جنگل میں پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مالک کریم، میرے والد ایک بچیا تیری امانت میں چھوڑ گئے تھے، مجھے عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ بچیا جو اب بڑی ہو کر پوری گائے بن چکی تھی، وہ اسی جنگل سے اس کو مل گئی۔ یہ لے کر گھر آ گیا۔ والدہ نے کہا بیٹا، اسے بازار میں فروخت کرو، اور قیمت 3 سکے لگانا، اور سودا طے کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا۔ اب بازار گیا، بڑا نیک تھا نوجوان، والدہ کا فرمان بردار تھا۔ بولی لگائی، ایک شخص گائے خریدنے آیا، پوچھا کتنے کی ہے، کہا 3 سکوں کی۔ خریدار نے کہا میں 6 سکے دوں گا، لیکن ماں کو نہیں بتانا، ماں سے پوچھے بغیر ابھی بیچو گے تو میں ڈبل قیمت دوں گا۔ نوجوان بولا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں سے پوچھ کے سودا پکا کروں گا۔ واپس آیا، گھر آیا، امی جان سے پوچھا، حکم ہوا ٹھیک ہے 6 سکے قیمت لگا لو، مگر سودا پکا کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ دوبارہ گیا، اس نے کہا 6 سکوں کی بیچوں گا۔ خریدار نے کہا میں 12 سکے دوں گا، لیکن ماں کو نہیں بتانا، بغیر بتائے بیچو گے تو پھر میں دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، ماں سے تو اجازت لے کے بیچوں گا۔ دوبارہ واپس آیا والدہ کے پاس، والدہ سے بات کی تو ماں نے کہا کہ بیٹا، یہ کوئی جو خریدار ہے نا، کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اب اس سے ملو تو کہنا کہ آپ مجھے گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس فرشتے سے پوچھنا کیا مجھے اجازت ہے گائے بیچنے کی؟ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ اب خریدار نے کہا کہ واقعی میں فرشتہ ہوں، تم ابھی گائے نہ بیچو، ان قریب بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت پڑے گی تب بیچنا، اور اس کی قیمت یہ لینا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے اتنا ہی تمہیں دیا جائے نا، یہ اس کی قیمت رکھنا تو، اور وہ خریدیں گے تم سے، کیونکہ ان کی ضرورت ہے، ان کو حکم ہوا ہے، انہوں نے خریدنی ہے اس قیمت پہ۔ لڑکے نے بات مان لی۔ ادھر بنی اسرائیل گائے کی تلاش میں تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھومتے پھرتے اسی گاؤں میں آ گئے جہاں وہ لڑکا رہتا تھا۔ گائے والے کے پاس پہنچے، اس نے گائے کی وہی قیمت رکھ دی جو فرشتے نے بتائی تھی کہ سونا بھر کے اس کی کھال میں یہ اس کی قیمت ہوگی۔ اب انہیں تو ضرورت تھی، چنانچہ منہ مانگی قیمت دی، گائے خریدی، ذبح کیا۔ اب حکم ہوا اضربوہ ببعضھا، اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، یعنی اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ اس لاش کے ساتھ لگاؤ۔ چنانچہ جو ہی گائے کی گوشت کی بوٹی لاش کو لگائی گئی، مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، قاتل کا نام بتا دیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ موت کی نیند سو گیا۔
اللہ پاک نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اور اللہ کی کیسی قدرت ہے، اللہ چاہتا تو گائے کے بغیر بھی مردے کو زندہ فرما سکتا تھا، بغیر گوشت کی بوٹی لگائے بھی زندہ کر سکتا تھا جب اسی نے زندہ کرنا ہے۔ مگر بنی اسرائیل وہ تھے جنہوں نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کی تھی، چنانچہ ان کے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کروایا، کیونکہ گائے کو اس کو خدا سمجھتے تھے، ان کے ہاتھوں سے ذبح کروایا۔ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ زندہ گائے کا کچھ حصہ ٹچ کرتے مردہ زندہ ہو جاتا، مگر رب قادر و قدیر نے گائے کو ذبح کروایا اور یہ دکھا دیا کہ جو رب مردہ گائے کے گوشت میں ایسا اثر پیدا کر سکتا ہے کہ مردہ گائے کا گوشت ٹچ ہو تو وہ چیز زندہ ہو گئی، انسان زندہ ہو گیا، تو اس رب کی قدرتوں کی شان کیا ہوگی، جس کی شان یہ گائے کے گوشت کے اندر یہ تاثیر اس نے اثر پیدا کر دیا کہ مردے کو ٹچ ہوا تو مردہ زندہ ہو گیا، اس رب کی شانیں کیا ہوں گی؟ بھلا قیامت کے روز مردے زندہ کرنا اسے کہاں مشکل ہے۔ افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں، حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا، اے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا۔ تو اس آیت کریمہ جو ہم نے سنی ہے، قرآنی واقعہ سنا ہم نے، بڑا کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ دینی معاملے میں بے جا سوالات سے بچنا چاہیے، جیسے انہوں نے سوال پہ سوال شروع کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کو حکم ہوتا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے کام بن جاتا، انہوں نے حکم نہیں مانا، بے جا سوالات کیے، گائے کس قسم کی ہو، رنگ کیسا ہو، اصاف کیسے ہوں، جو سوال کرتے گئے نا پھر قیدیں لگتی گئی، ان کو گائے ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دینی معاملات میں بے جا سوالات نہ کیا کریں۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند فرمایا ہے، قیل و قال کرنا، بحث مباحثہ کرنا خام خواہ بے مقصد، وکثرت السؤال، بے جہاں سوال کرتے رہنا، اور مال کو ضائع کرنا، بے مقصد بحث۔ اب کہیں بھی کسی محفل میں جائیں، کوئی شادی بیاہ اس طرح کی تقریب میں جائیں نا، تو کچھ تھوڑے سے زیادہ پڑھے لکھے خود کہلانے والے دنیاوی حوالے سے وہ دیکھتے ہیں کسی مذہبی حریے والے کو تو اس قریب آ کے نا طرح طرح کے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ اصل ان کو جو ایک مذہب سے وہ چڑ ہوتی ہے، یا مولویوں سے چڑ ہے، یا دینی لوگوں سے نا، اصل میں وہ اپنے اس غصے کا اظہار نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں قریب آ کے، جی کیوں معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا، فلاں تنظیم بھی لگی ہوئی ہے، فلاں دینی تنظیم بھی لگی ہوئی ہے، مولوی لگے ہوئے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی برائیاں عام ہیں، پھر بھی پاکستان میں یہ جھوٹ تو بددیانتی تو ملاوٹ تو یہ سارے کام، ہر برائی یہاں عام ہے، تو کیوں ہے؟ اب اگلے کو بات بتائی جائے، کہتے نہیں نہیں یہ نہیں ہے، اور وجہ بھائی پھر تم ہی بتا دو، اتنی بحث جو کر رہے ہو یہ کیا ہونا چاہیے؟ اسے بتائے یار ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، ہر ایک کو نیکی کی دعوت دینا چاہیے۔ ہم بات کرتے ہیں سارا معاشرہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، پورا ملک کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، اپنے آپ کو ٹھیک کوشش نہیں کریں کرنے کی، خود کو ٹھیک نہیں کرنا اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے، سارے ٹھیک ہو جائے۔ اب ایسے سے عرض کی جائے بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، جب فرد ٹھیک ہو جائے گا، ایک گھر ٹھیک ہو جائے گا، محلہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر معاشرہ بھی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نہیں ماننا، بھائی ٹھیک ہے، پھر جو تمہارے ذہن میں وہ حکمت ہے وہی بتا دو، چلو اسی سے ٹھیک کر لیتے ہیں معاشرے کو، فارمولہ ہے تو دے دو نا، کیوں اس کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے، دنیا سے چلے جاؤ گے ایسی اس کو سینے میں رکھ کے۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو میں نے کہا یار مدرسے میں بچوں کو بھیجنا چاہیے، مسجد میں آنا چاہیے، کوئی درس و بیان سنیں گے، دینی باتیں سنیں گے، تو کہ نہیں مسجدوں میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ مولویوں پہ اعتماد نہیں ہے، ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہوتا، یہ مطلب ہمیں معاشرے میں یوں یوں یوں، اس لیے ہمیں اعتماد نہیں ہے، بچوں کو نہیں بھیجتے۔ ان کا تعلیمی اداروں میں، اسکول کالجوں میں تعداد دیکھ لیں بچوں کی، یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں لاکھوں کی تعداد میں، اور یہاں مدرسوں میں دیکھ لیں بلکہ یہاں تو کروڑوں میں چلی جاتی ہے نا، وہ مدرسوں میں اور دینی اداروں میں بچوں کی تعداد دیکھ لیں کتنی ہے۔ وہ اس لیے نہیں بھیجتے ہم لوگ کہ وہ اعتماد نہیں، وہ یعنی سوال پہ سوال، بے مقصد قسم کی بحث۔ کچھ لوگ اس ٹائپ کے مل جائیں گے کہ جیسی آپ جیسے کوئی داڑھی والا بندہ دیکھیں گے نا، وہ سمجھیں گے ہو سکتا ہے کوئی مولانا ہی ہو،
بھائی اس نے سنت کی نیت سے داڑھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، آقا سے محبت میں رکھی ہوئی ہے، تو اس کو پھر مولانا سمجھ کے تو بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسوں سے بچنا ہی چاہیے جو فضول بحث کر رہا ہو، بے مقصد قسم کی بحث کر رہا ہو اور سیدھی طرف آ نہ رہا ہو، اور جو سمجھا رہے ہوں وہ بات بھی اس کے دماغ میں نہ آ رہی ہو۔ تو کثرت سوال سے ان چیزوں سے حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ قیل و قال، بے مقصد مباحثہ کرتے رہنا، اسے منع کیا گیا، بے جا سوالات کرنے سے منع کیا گیا، اور مال کو ضائع کرنا اس سے منع کیا گیا۔ ان تین باتوں کو اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے، لہٰذا بے جا سوالات مت کیجیے، جو حکم ہو گیا بس اس پر عمل کیجیے۔ آج ہمارے ہاں یہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے، بے جا سوالات کرتے ہیں، نمازیں 5 کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں، یہ رمضان ہی کے روزے فرض کیوں ہیں، یہ 30 کٹھے کیوں فرض ہیں، ہر مہینے میں 4 4 5 5 ہو جاتے تو یوں بڑی آسانی تھی، تو یوں یعنی اللہ اور اس کے رسول کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کو نا یوں کرنا چاہیے تھا، یہ 30 کٹھے فرض نہیں کرنے چاہیے، اللہ کو 4 4 5 5 ہر مہینے ہوتے، کسی پہ بوجھ نہ بندہ محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں، اللہ کے محبوب کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے سے بچنا چاہیے جو اس طرح کے لوگ اپنی طرف سے زکوٰۃ یہ 2.5% کیوں ہے، سود حرام کیوں کیا گیا ہے۔ بلکہ ایک شخص نے مدنی چینل پہ سوال یہ پوچھا کہ جنت میں ہمیشہ کیوں رہنا ہے؟ وہ شکر کرو اللہ نعمت عطا فرما رہا ہے ہمیشہ جنت میں، اگر نکالنے کا بھی ہوتا تو بے ڈر ہی لگا رہتا کہ پتہ نہیں کب نکال دیا جائے گا، اتنے عرصے بعد نکال، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ اس میں جائے گا۔ لیکن اس پہ بھی کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمیشہ کیوں، ہمیشہ بے جا مباحثہ۔ اب یہ پوچھنے کے سوال تو نہیں ہے، ہاں اسلامی احکام کی حکمت معلوم کرنا ہو، اس ذریعے سے اپنا ایمان پکا کرنا ہو، یہ اچھی بات ہے، اس میں حرج نہیں ہے، مگر لوگ اعتراض والا انداز اختیار کرتے ہیں، اور بعض نادان تو معاذ اللہ اللہ رسول کو مشورے بھی دیتے ہیں، یہ کیوں، یہ حکم کیوں، نمازیں اتنی ہونی چاہیے، روزے ایسے سے ہونے چاہیے تھے، یہ بڑی سخت جسارت ہے۔ ایسی باتوں پر بعض دفعہ کفر کا بھی حکم لگ جاتا ہے، لہٰذا ان باتوں میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جو حکم ملا ہے بس چپ کر کے وہی کرنا چاہیے، فضول سوالات، فضول بحث مباحثہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان